تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، ہم گزشتہ سبق کے اندر حدیث جبریل کا مطالعہ کر رہے تھے، جس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کی آقا علیہ السلام کی خدمت میں آمد، انسانی شکل میں آنا، نوجوان کی شکل میں آنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جانا اور آپ کے ران مبارک پر اپنے ہاتھ رکھنا، یہاں تک کا ہم نے کل جائزہ لے لیا تھا۔ بنیادی موضوع ہمارا وہی ہے کہ دین کتنے اجزاء پر مشتمل ہے اور دین کے اجزاء کتنے ہیں۔ جبریل امین نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام یہ ہے کہ تو شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر تیرے پاس گنجائش ہو، زاد راہ ہو، تو بیت اللہ کا حج کرے۔ قال صدقت، اس سوالی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ درست فرما رہے ہیں۔ فعجبنا لہ، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سوالی کی اس چیز سے تعجب ہوا، سأل یسألہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کر رہا ہے، ویصدقہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ سامعین کرام، حدیث کے اس حصے کے اندر ہم نے دیکھا کہ جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اقامت صلاۃ کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اگر زاد راہ ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو بتایا اور ان کو اس سوال کا جواب دیا۔ جبریل امین اب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سننے کے بعد انہوں نے کہا صدقت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا آپ نے اس کے بارے میں ٹھیک ٹھیک جواب دیا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی بنیاد اللہ کی توحید کی گواہی دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور زاد راہ کی صورت میں بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ اب ہمارے جو محدثین ہیں اور ہمارے علماء ہیں، انہوں نے اس کے ساتھ ایک مستقل شعبہ قائم کیا۔ اب اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر جبریل امین کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جوابات دیے، ان سب جوابات کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ کی شہادت کی گواہی دینا، توحید کی گواہی دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سب وہ کام ہیں جو کوئی انسان کسی انسان کو کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔
لہٰذا جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں، محدثین نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ان کی تمام کی نشاندہی کر دی۔ لہٰذا ہمارے جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں وہ اسلام کہلایا، اور یہ اسلام کا جو شعبہ ہے اور جو ظاہری اعمال کا شعبہ ہے یہ پھر ہماری دینی روایت کے اندر شامل ہوا، اور اس کو ایک مستقل عنوان حاصل ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک دور ہے، صحابہ کے بعد پھر ہمارے ائمہ نے اس کو ایک مستقل شعبہ بنایا۔ جتنی بھی ہماری ظاہری عبادات ہیں، مثلا ہمارا وضو ہے، ہماری نماز ہے، ہمارا روزہ ہے، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا نکاح کا نظام، خدا نخواستہ طلاق کا نظام، میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کا نظام، قتل کی صورت میں قصاص کا نظام، اور قتل خطا کی صورت میں دیت کا نظام، انسان کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی جائیداد کے احکام، یہ سب وہ احکام ہیں جو ہماری شریعت کے اندر ظاہر ہیں اور ان کو کوئی انسان دیکھ سکتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اسلام فرمایا اس کو ہمارے دین کے اندر ایک مستقل شعبے کی شکل دی گئی، اور پھر صحابہ کے بعد اس شعبے کو ہمارے ائمہ کرام رحمہم اللہ انہوں نے اس شعبے کو وہ لے کے چلے، اور آج ہمارے ہاں یہ شعبہ جو ظاہری عبادات کے احکام ہمارے سامنے بیان کرتا ہے اس کو ہم فقہ اسلامی ہم کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ہاں اہل السنہ کے ہاں 4 ائمہ کرام، جن میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو تقریباً ہم عصر ہیں، اور پھر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تالیفات کے اندر، اپنی کتب کے اندر، تعلیمات کے اندر دین کے جو ظاہری احکام ہیں ان کو بنیاد بنایا، اور انہی پر انہوں نے ڈسکشن کی، انہی کی تفصیلات بیان کی، اور یہ جو لفظ اسلام تھا اس کو ری شیپ ہو کے ہمارے ہاں فقہ اسلامی کا جو مضمون ہے یہ ہمارے سامنے آیا، اور آج تک یہ روایت ہمارے سامنے چل رہی ہے۔ لہٰذا جتنے بھی موضوعات ہمارے ظاہری اعمال سے تعلق رکھتے ہوں گے انہیں ہم فقہ کا نام دیں گے، اور یہ فقہ اسلامی کہلائے گی۔ اس کے جو سرخیل ہیں اور ہماری ابتدائی ائمہ ہیں ان میں سے ائمہ 4 جنہیں ہم کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں جنہوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے۔ تو دین کا ایک شعبہ جو ظاہری اعمال پر مبنی ہے اسے ہم فقہ کہتے ہیں۔ دین کے دوسرے شعبے کے بارے میں جبریل امین علیہ السلام کا سوال اور اس کا جواب کل ہمارا موضوع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین، جتنے بھی سامعین اس بیان کو سن رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن رہے ہیں، الہ العالمین ان کی تمام جائز حاجات اور دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہ العالمین، امت مسلمہ اور انسانیت جن مشکلات کے اندر گھری ہوئی ہے، اللہ پاک غیب سے ان کے لیے خیر کا بندوبست فرما دیجئے۔ اے اللہ، جس وبا کا ہم شکار ہیں، الہ العالمین اس آزمائش سے ہمیں سرخرو فرما دیجئے۔ الہ العالمین، جس کی جو حاجت ہے اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔